ایک دوسری بستی ہے جس بستی دے اندر بڑا نیک ماحول ہے، اس ماحول دے اندر پہنچ جائیں، پکی توبہ بھی کر تے ماحول بھی بدل، نیک ماحول دے اندر پہنچ جا۔ وہ شخص ایڈا پکا سی، انہیں گھر بار بھی چھڈیا، وہ بستی بھی چھڈی، بیوی بچے بھی چھڈے تے چل پیا اس بستی وال جہاں اس نیک عالم نے حوالہ دیتا سی۔ حدیث دے اندر ہے کہ اجے وہ رستے وچ ہی سی کہ انہوں موت دا فرشتہ آ گیا۔ تے موت یاد رکھو یہ دا کوئی وقت نہیں مقرر، یہ دا کوئی وقت نہیں، نہ کوئی یہ سمجھے میں اجے جوان ہاں میں تے بوڑھا ہونا ہے، نہیں، کتنے ہی جوان وہ جوانی تو پہلے ہی فوت ہو گیا، اور کتنے جوان جڑے جوانی دے دوران فوت ہو گئے۔ اس واسطے یہ دھوکھے چ نہ کوئی بندہ رہے۔ اس واسطے ساڈے سامنے بچے بھی مردے نے، بچے بھی مردے نے، جوان بھی مردے نے، بوڑھے بھی مردے نے، بغیر کسی حادثے تو بھی مردے نے، بغیر کسی بیماری تو بھی مردے نے۔ یہ سانوں سمجھاؤن واسطے، یہ نہ سمجھو میری موت اجے دیر نال آئے گی، نہیں، کسے وقت اچانک آ سکتی ہے۔ تسی ویکھیا ہوئے گا کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، تقریر کردہ کردہ ڈگ پیا اور مر گیا۔ ایک نے کئی واقعات تقریر کردہ کردہ ڈگیا اور مر گیا، موقع ہی نہیں ملیا کسی ڈاکٹر کو لے جانا۔ یہ موت کسی نو بھی آ سکتی۔ اج کل تے موت دے اسباب ہی انہیں ود گئے نے، حادثات، بیماریاں اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں کہ موت تے بڑی سستی چیز ہو گئی ہے۔ اس واسطے اسی ہر وقت اپنی موت نو ذہن چ رکھی۔ انہوں موت آن لگ پی رستے چ، وہ ڈگ پیا۔ موت بڑی بڑیاں قوتاں نو ختم کر دیندی ہے، موت بڑیاں بڑیاں قوتاں نو ختم کر دیندی ہے۔ کہ جنہیں 100 بندہ ماریا سی، وہ موت ویکھ کے ہی ڈگ پیا۔ ہر چیز نے جواب دے دیتا، ہر قوت نے جواب دے دیتا، ڈگ پیا۔ لیکن عزم صادق سی، ارادہ پکا سی، توبہ سچی سی، اس واسطے انہیں اپنے سینے دے زور نہ روڑنا شروع کر دیتا اس بستی وال جدھر جا رہا سی۔ دل چ کی سی کہ میں روڑ گھوڑ کے بھی پہنچ جاواں نا تے اللہ کرے میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر موت آ گئی، وہ روڑدا کھوڑدا آگے گیا لیکن موت آ گئی۔ فرشتے آ گئے ہر قسم دے، برے لوکاں نو مارن والے اور اچھے لوکاں دی روح نو قبول کرنے والے فرشتے آ گئے۔ اے دی روح کتھے لے جائی جائے؟ کیا آسمانہ تے لے جائی جائے یا اس نو زمین دے تھلے پھینک دیتا جائے؟ فرشتے آ گئے دونوں قسم دے۔ او کہن جڑے برے لوکاں واسطے مقرر نے فرشتے، وہ کہن یہ دی ساری زندگی دیکھو، انہیں 100 بندہ ماریا ہے تے گناہ چھڑیا کوئی نہیں جڑا نہیں کیتا ہے۔ اس واسطے اسی حقدار ہیں کہ یہ دی روح لے کے جائیے اور ان زمین دے تھلے سٹ دئیے۔ دوسرے فرشتے کہن نہیں، انہیں توبہ کیتی سی، آخر وچ توبہ کیتی سی، توبہ گناہاں نو ختم کر دیندی ہے، اس واسطے اسی لے جاواں گے دی روح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی جگہ ماپ لو، جدھروں آ رہا ہے، جس بستی چوں آ رہا ہے، اتھوں لے کے ایتھوں تک جتھے مریا ہے، آخری ساہ دیتا ہے، اتھے تک جگہ ماپو تے ایتھوں اگلی جگہ ماپو، اگلی بستی تک۔ اگر پچھلی جگہ زیادہ ہو جائے، اگلی جگہ تھوڑی ہوئے، تے پھر سمجھو اللہ تعالیٰ نے انہوں معاف کر دیتا۔ اور اگر اگلی جگہ زیادہ ہو جائے، پچھلی تھوڑی رہ گئی، تو سمجھو اجے توبہ دے وچ کسر ہے، کوئی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا زمین نو ماپیا گیا، جس پاسے جا رہے سی ادھر نو پچھلی زمین ایک بالشت بڑی سی، ایک گٹھ جنہوں پنجابی کہتے ایک گٹھ، او زمین ودی سی دوسری نالوں، ادھر گٹھ کٹ سی۔ نیکی والے فرشتے دی روح نو لے گئے اللہ دے کول، اس واسطے کہ انہیں توبہ کیتی سی آخر۔
اگر انسان توبہ کر لے تے پکی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، پکے عزم دے نال تے خالص ارادے دے نال، تو کتنا بھی مجرم ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کرن گے، گھبراؤن دی لوڑ نہیں، مایوس ہون دی لوڑ نہیں کسے نوں۔ اگر اس جیسا آدمی وہ معاف ہو سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ اس واسطے کبھی بھی انسان اپنے انجام نو اچھا کرن تو غافل نہ ہوگے، انجام اچھا کرن دی کوشش کریں۔ کچھ نیک لوگوں دیا موتاں وہ ساڈے واسطے نصیحت دا سبب نے۔ سب تو پہلے تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات، اے جیڑیاں میں ایتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے، انہاں وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بارے بیان کیتا گیا۔ اے غزوہ احد دے موقع تے نازل ہوئیاں۔ غزوہ احد دے اندر ایک دفعہ کافراں دا اینا زور پیا مسلماناں تے کہ انہاں نے اللہ دے رسول نو بھی گھیر لیا، اللہ دے رسول نو بھی گھیر لیا تے اے عزم کر لیا کہ آج اینو مار کے ہی جانا سی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتفاق ایسا کہ اللہ دے رسول انہاں دے اس حملے دے زور نال ایک گڑھے وچ گر گئے۔ ایک گڑھا سی اتھے، پہاڑی علاقہ ہے، وہ پدر علاقہ نہیں، وہ گڑھے وچ گر گئے، لوکاں نو نظر نہ آئے تے رولا پہ گیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے، اللہ دے رسول شہید ہو گئے، اللہ دے رسول شہید ہو گئے۔ کچھ اے سی کہ اس جنگ دے اندر جڑے مسلمانہ دے علم بردار سن، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شکل بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل دے نال ملدی سی کچھ، او شہید ہو گئے۔ کچھ لوگوں نو اس تو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اللہ دے رسول شہید ہوئے نے، بھی انہوں نے بھی جھنڈا پھڑیا سی تے اللہ دے رسول بھی جھنڈے دے تھلے ہی سن، کیونکہ جھنڈا کتنے ہوتا ہے؟ جتھے بڑا کمانڈر ہوتا ہے، جڑا بڑا کمانڈر اتھے جھنڈا ہوتا ہے۔ شہید او ہوئے تے رولا پہ گیا کہ اللہ دے رسول شہید ہو گئے۔ مسلمان گھبرا گئے، مایوس ہو گئے، تلواراں سٹ دیتیاں تے بہ گئے کہ ہن لڑن دا کی فائدہ، ہن کادے واسطے لڑنا ہے، جنہیں مارنا مار لے آ کے سن۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے تنبیہ فرمائی، وما محمد الا رسول، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے، اللہ نہیں، رسول نے اللہ نہیں کہ موت نہ آئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، انہاں تو پہلے کنے ہی رسول گزر چکے، تو انہوں پتہ ہے، ماندے ہو کہ وہ فوت ہوئے سارے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہوئے، رسول ہوئے، سب فوت ہوئے، کوئی بھی بچیا نہیں۔ تے جدوں اینے رسول فوت ہو گئے تے کیا اللہ دے رسول نہیں فوت ہو سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا غزوہ احد دے موقع، آپ حقیقتاً اس تو 7.5 سال بعد فوت ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ دی موت دا امکان بیان کیتا جا رہا ہے، کیونکہ امکان تو ہر وقت ہے نا، ہر وقت انسان دی موت دا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ فوت ہو جان، فوت تے ہونا ہی ہے آپ نے، کیا تسی دین چھڑ دیو گے؟ آپ فوت ہو جان، شہید ہو جان، کیا دین چھڑ دیو گے؟ مرتد ہو جاؤ گے؟ فرمایا جڑا مرتد ہوئے گا اللہ دا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی بگاڑے گا۔ یہ وہ پہلا موقع ہے جس وقت آپ دی وفات دا امکان بیان کیتا گیا۔ اس تو 7.5 سال بعد پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اپنے اللہ کول پہنچ گئے۔ ایہو دن سن، سخت گرمی دے دن، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے بھی تشریف لے گئے تے جنازے تو جدوں واپس آئے تے آپ دے سر وچ درد ہون لگ گئی، گرمی زیادہ، دھوپ زیادہ، سر وچ درد شروع ہو گئی۔ گھر آئے، کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ میرے سر وچ درد ہے۔ آپ نو اس تو پہلے ہی دراصل کچھ اشارے مل چکے سن کہ تسی تیاری کرو، ہن تسی وفات دے قریب ہو،
یہ اشارے مل چکے سن. آپ نے انہاں اشاریاں تے پھر عمل بھی کیتا. جڑا آخری رمضان آیا نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو، اس رمضان دے وچ 2 دفعہ دور کیتا قرآن مجید دا حضرت جبریل نے آپ دے نال. اگے ایک واری دور کردے سی رمضان چ، اس رمضان چ 2 دفعہ کیتا. آپ نے فرمایا عائشہ اگے جبریل 1 دفعہ دور کردا ہے، عید کی 2 دفعہ کیتا ہے، مینوں انج لگدا ہے میری زندگی دا آخری رمضان. پھر آپ نے بھی اس سال 10 دی بجائے 20 دن دا اعتکاف بیٹھے. 10 دی بجائے 20 دن دا اعتکاف بیٹھے کہ اگر اللہ مینوں سمجھا رہا ہے میں عبادت چ اضافہ کراں. 10 دی بجائے 20 دن دا اعتکاف بیٹھے. اور پھر سورہ نصر نازل ہوئی 30ویں سپارے دی آخری چھوٹی صورتاں وچوں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہوئی. تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ دے وچ میں مینوں دسیا گیا ہے کہ تہاڈی موت قریب ہے، کیونکہ لفظ ایسن فسبح بحمد ربک واستغفر. تسی جس مقصد واسطے آئے سی مقصد پورا ہو گیا. ایک دور سی جدوں ایک بندہ مسلمان ہون واسطے کنی محنت کرنی پیندی سی، کنے دن گزرتے سن تے پھر کتے کو مسلمان ہوندا سی. ہن اے دن بھی آپ دی زندگی چ آئے کہ قوماں دیاں قوماں مسلمان ہو رہی ہیں، خاندان دے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں، قبیلے دے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں بغیر کسی تبلیغ تو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن تسی تسبیح کرو، حمد کرو، اللہ دی استغفار کرو. یہ تے کام آپ ہمیشہ ہی کردے سن، تسبیح بھی، حمد بھی، استغفار بھی. صرف اشارہ سی کہ تہاڈی وفات دا وقت قریب آ گیا. جس کام واسطے تسی مبعوث ہوئے سو وہ کام پورا ہو گیا. اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اشارہ آیا. اس واسطے آپ نے آخری حج جدوں فرمایا اپنی وفات تو 6 مہینے پہلے، نہ اپنی وفات تو 3 مہینے پہلے، صرف 3 مہینے. تے آپ نے لوگوں نو کہہ دیتا سی اے لوگو میری بات غور دے نال سنو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اے سال تو بعد میری تہاڈی ملاقات نہ ہوئے. یہ بھی اشارہ سی اپنی وفات والا. پھر جدوں یہ سر دکھنا شروع ہویا آپ سمجھ گئے کہ یہ جڑا سر دکھ رہا نا یہ عام بیماری نہیں، یہ موت والی بیماری ہے. حضرت عائشہ نو کہنے لگے عائشہ میرا سر درد کر رہا ہے. حضرت عائشہ کہنے لگیاں جی میرا بھی سر درد کر رہا ہے. فرمایا عائشہ تیرے سر درد کا کوئی نقصان نہیں، میرا سر درد اصل چیز ہے. یہ کیا نہیں کہ میں فوت ہو جاؤں گا، لیکن کیا اصل سر درد میرا ہے. یہ تقریباً 13-14 دن آپ اس حالت وچ رہے، او سر درد بھی ودھدا گیا تے بخار بھی ودھدا گیا، تپے محرقہ بن گیا. 13-14 دن بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ نو پیارے ہوئے. اس دوران جنت البقیع دے اندر بھی گئے، انہاں دے جنت البقیع دے فوت شدگان دے واسطے دعائیاں کیتیاں. احد دے میدان چ گئے، اوتھے جا کے احد دے شہیداں واسطے دعائیاں کیتیاں تے آ کے ممبر تے بیٹھ گئے. کہن لگے بھئی جس شخص نے میرے تے کوئی احسان کیتا سی میں او دا احسان چکا دیتا، میں کسے دا احسان رکھیا نہیں. جنہیں میرے تے کوئی احسان کیتا میں احسان دا بدلہ دے دیتا، سوائے ابو بکر دے کہ او دا بدلہ میں نہیں دے سکیا، انہوں بدلہ اللہ دے گا. حضرت ابو بکر رون لگ پہ، سمجھ گیا کہ گلاں وفات والیاں نے، وفات والیاں گلاں نے. آپ نے فرمایا بھی سی کہ بھئی ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا کہ دنیا وچ رہنا ہے کہ میرے کول آنا ہے. اس بندے نے دنیا وچ رہن دی بجائے اللہ کول جانا پسند کر لیا. حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ اپنی بات کر رہے، کسی عام بندے دی بات نہیں کر رہے. وہ اعلان کر دے رہے کہ میں اللہ کول جانا پسند کر چکیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے موت دے اشارے بھی ملے، موت دیاں خبراں بھی ملیاں، لیکن انہوں نے نیکی وچ اضافہ کیتا سن. نیکی چ اضافہ جتنی دیر تک سکت رہی کلی کلی بیوی دے گھر جاندے رہے وہ دیواری والے دن. جدوں بالکل
بے بس ہو گئے. پھر کٹھا کیتا بیویاں نو بھئی میں اپنی طاقت دی حد تک تواڈے کول جاندا رہا واری والے دن, ہن میری طاقت نہیں رہ گئی, مینوں اجازت دیو میں مسجد دے قریب عائشہ دے حجرے دے اندر ٹھہر جاواں, تسی اوتھے ساریاں آ جا کرو, بیمارداری کرو, تیمارداری کرو. اے پھر آپ نے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر گزارے. تے نیکی دے اندر حضرت عائشہ فرماؤندیاں نے جس دن آپ فوت ہون لگے نا, اس دن صبح دی نماز نو نہ حضرت انس دی روایت ہے, صبح دی نماز وچ اچانک آپ اٹھے, کھڑکی کھولی, جیڑی کھڑکی حجرہ عائشہ اور مسجد نبوی دے درمیان سی, کھڑکی کھول کے کھڑے ہو گئے تے ویکھن لگ گئے لوکاں نو نماز پڑھدیاں صبح دی. حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے سن, مسکرائے, خوش ہوئے اے دیکھ کے کہ اگر میں رخصت ہو رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ میری امت حق دے اتے قائم رہے گی, میرا دین انشاءاللہ برقرار رہے گا, ابو بکر جیسے لوگ میرے دین دی پاسبانی کردے رہیں گے. صحابہ کرام دی بھی نظر پہ گئی کہ اللہ دے رسول دیکھ رہے نے. اتنی خوشی ہوئی صحابہ نو کہ وہ نماز تو غافل ہو رہے سن. جدوں آپ نے محسوس کیتا کہ میرا زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں, لوکی نماز چھڑ دیں گے, یعنی انہیں غافل ہو جان گے نماز تو کہ نماز ٹوٹ جائے گی, آپ نے پھر پردہ دوبارہ لٹکا لیا اور پیچھے ہو کے بہ گئے. اسی دن آپ فوت ہو جاندے نے. حضرت عائشہ کہہ دیا نے کہ میرے سینے دے وچ سی, میرے سینے دے نال سی آپ دا سر مبارک, یعنی میری گود دے اندر. تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہندے سن الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگو نماز دی پابندی کریو, اے لوگو غلاماں دے حقوق دا خیال رکھیو. اے بار بار کہندے سن. تے نال اے بھی کہندے سن اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ, یا اللہ مینوں اتلے ساتھیاں کو لے چل. کدی کہندے سن اللہم الرفیق الاعلیٰ, اے اللہ میں اتلے ساتھیاں دے کول جانا چاہنا. حضرت عائشہ فرماؤندیاں نے تھوڑی جی بے ہوشی جی تاری ہوئی آپ دے اتے. پھر آپ نو ہوش آئی تے آپ نے انگلی اٹھائی آسمان وال, ایہو لفظ کہے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ, یا اللہ ہن میں اتلے ساتھیاں دے کول جانا چاہنا. حضرت عائشہ فرماؤندیاں میں سمجھ گئی کہ دراصل آپ نو ہن پوچھیا گیا سی, پوچھیا تو پہلا بھی گیا سی, اس وقت پوچھیا گیا سی کہ تھوڑی وفات دا وقت بالکل آ چکیا ہے, ہن بھی اگر تسی کہو کہ میں رہنا ہے تو اسی اپنا فیصلہ بدلاں گے. لیکن کسی بھی نبی نے خواہش نہیں کیتی رہن دی, یہ میری تیری خواہش ہے. اسی چاہتے ہیں بہتی دیر رہیے, میرا آ کم رہندا ہے, میرا آ کم رہندا ہے, میرا آ کم رہندا ہے. کنے بھی بڑھے ہو جائیے, سارے ہی کم ہو جان, پھر بھی ساڈا جی نہیں کردا کہ اسی اللہ کول چلے جائیے. لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھا گیا, آپ نے یہو جواب دیتا کہ میں یا اللہ تیرے کول آنا چاہتا. تے این وفات دے وقت پوچھا گیا. حضرت عائشہ فرماؤندیاں نے اس وقت بھی ہوش چاہتے ہی آپ نے آسمان وال انگلی اٹھائی اور اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ کیا. تے اس وقت اللہ دے رسول مینوں نہیں دیکھ دے سن, حالانکہ سب تو قریب تے حضرت عائشہ سن نا. آپ دی آنکھاں آسمان وال سن, اے کہہ لو اللہ وال سن. تے انگلی آپ نے آسمان وال اٹھائی, ادھروں لفظ پورے ہوئے, اچانک آپ دا بازو تھلے ڈگ گیا. جب وفات آ جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آپ دا بازو تھلے گر گیا, مینوں پتہ ہی نہیں لگیا کدوں فوت ہو گئے, اتنی اچانک فوت ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی موت ہے, نیکی دی نصیحت, نماز دی نصیحت, غلامہ دے نال حسن سلوک دی نصیحت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی وفات بھی لکھی ہوئی ہے کتاباں دے اندر. جدوں اللہ دے رسول فوت ہو گیا تے سب تو زیادہ غم آپ دی وفات دا حضرت ابو بکر نو ہویا, سب تو زیادہ تے ہویا حضرت فاطمہ نو. وہ بیٹی سی آخر, بیٹیاں دا جڑے محبت ہے نا ماں باپ دے نال, او دی مثال نہیں پیش کیتی جا سکتی. بیٹیاں دی محبت ماں باپ دے نال, بیٹیاں دی محبت بھی رکھنے پہ جاندے نے, بیٹے بے وفائی کر جاندے نے,
لیکن بیٹیاں اللہ نے انہاں دے دلاں وچ خالص محبت رکھی ہوندی جس طرح ماں دے دل وچ محبت ہے اولاد واسطے۔ اینا شدید انہاں نو غم ہویا، چنگی پڑی، جسمانی طور تے صحت مند، صرف 6 مہینے دے اندر اللہ کول پہنچ گئی، صرف 6 مہینے، تے عمر 30 سال بھی نہیں پوری سی، عمر 30 سال بھی نہیں پوری سی انہاں دی کہ اللہ تعالیٰ کول پہنچ گئی ہیں۔ زیادہ اثر آپ دے غم دا ہویا۔ پھر اب حضرت ابو بکر 2 سال ہی کٹ سکے، 2 سال 2 مہینے بیمار رہے، اس دوران بھی بیمار رہے۔ حضرت فاطمہ بھی 6 ماہ بیمار ہی رہی ہیں تے اللہ کول پہنچ گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی بیمار ہی رہے۔ ایک دن سوموار دا دن سی، حضرت عائشہ نو کہن لگے عائشہ اج کی دن ہے؟ وہ کہن لگی ہیں جی اج سوموار ہے۔ کہن لگے اللہ دے رسول کس دن فوت ہوئے سن؟ انہوں نے کہا جی سوموار والے دن۔ کہن لگے بس ٹھیک ہے، میں نو امید ہے کہ میں بھی شام تک اللہ دے کول پہنچ جاؤں گا۔ یعنی اس قدر شوق اللہ دے کول جان دا، اللہ دے رسول کول جان دا کہ بڑے سکون نال کہہ رہے نے، پوچھ رہے نے کدوں فوت ہوئے، میں بھی چاہنا اج فوت ہو جاواں، شام تک فوت ہو جاواں۔ تے پھر انہوں نے کی کیتا؟ وصیت کیتی۔ کہن لگے آ جڑے میں چادراں دے دو کپڑے پہنے ہوئے نے نا، مینوں اے کپڑے دھو کے انہاں وچ ہی کفن دے دیو، اے 2 کپڑیاں چ میرا کفن بنا دیو، تیسری چادر جڑی اتنے دئی دی ہے او تسی لے لیو کتوں، او ہور کوئی لے لیو۔ حضرت عائشہ رو کے کہن لگی ابا جان کیا ساڈے اینی بھی طاقت نہیں کہ اسی تواڈے واسطے نواں کفن تیار کریے؟ فرماؤن لگے بیٹی نویں کپڑیاں دی لوڑ تے انہاں نوں جنہاں نے زندہ رہنا ہے، میں تے مر جانا ہے، مینوں نویں کپڑیاں دی کی لوڑ ہے۔ اور پھر نصیحت کیتی کہ میرے ترکے دا حساب لاؤ، جو کچھ میرا مال ہے ادا حساب لاؤ، اگر وہ دے اندر کوئی اضافہ ہو گیا ہوئے میرے خلیفہ بنن تو بعد او مال بیت المال چ بھیج دے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک شمع دا بھی اضافہ ہوئے میری جائیداد دے اندر خلافت دی وجہ نال۔ اور واقعات نویں ہویا، حساب لگایا گیا، کوئی تھوڑا بہتا کوئی اضافہ جس طرح بندہ کوئی تنخواہ جو بچا لیندہ ہے تھوڑے بہتے پیسے، وہ بیت المال دے اندر بھیج دیتے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب سن خلیفہ، رون لگ پہ، کہنے لگے عمر ابو بکر تو سانو بڑا تنگ کر گیا، کون ہے جڑے تیرے اس معیار تے پورا اترے گا کہ لیا بھی پہلا کچھ نہیں، صرف کھادا پیتا ہے، صرف جتنا ایک مزدور نو کھان پین دے حساب لا کے دیہڑی دیتے انہاں کی ملدا سی خلیفہ نے، او دے وچوں بھی تسی آپ بچا کے تے ساڈے کول بھیج دیتا ہے۔ ابو بکر کون اس معیار تے پورا اترے گا؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فوت ہوئے۔ انہاں دی وفات بھی بڑی عجیب ہے۔ صبح دی نماز پڑھاؤن آئے، مصلے دے اتے کھڑے ہوئے، صبح دی نماز ممبر دے پیچھے چھپیا سی ایک غیر مسلم خنجر لے کے، 2 تاری خنجر لے کے، حضرت عمر نے اللہ اکبر کیا، نیرا سی کیونکہ اس دور چ کیڑا کوئی انتظام ہوندا سی روشنی دا، صبح دی نماز نیرے چی پڑھی جاندی، پھر پڑھی بھی اندر گئی، اندر پڑھی گئی تے اج کل بھی اسی اندر نماز پڑھیے تے نیرا ہی ہوندا ہے۔ وہ اچانک نکلیا تو انہیں 6 وار کیتے انہوں دے پیٹ تے، چونکہ 2 تاری سی، ادھر نو پھیرے ادھر نو پھیرے، سارا پیٹ پاڑ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قتلنی الکلب، اویا کتا مینوں مار گیا، بس انہاں کیا تے ڈگ پے۔ فوراً پہلے ڈگن تو پہلے عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ پھڑیا، انہوں اپنی جگہ کھڑا کر دیتا کہ جماعت کراؤ۔ مسلمانوں نے وہ نماز صبح دی ایویں پڑھی کہ خلیفہ تھلے پیا تڑف رہا سی، وہ خون نکل رہا سی، لیکن مسلمان اپنی نماز پوری کر رہے سی۔ نماز صبح دی پوری کیتی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تشویش ہوئی۔ اے نماز دا اے مرتبہ ہے ساڈے اسلامی زندگی دے اندر، اسلامی زندگی چ نماز دا اے مرتبہ ہے۔ حضرت عمر گرن لگیا فوراً کھڑا کر گئے پچھلے بندے نو اپنی جگہ، نماز دا فکر، نماز نہ کتے ضائع ہو جائے۔
اور انہوں نے بھی نماز پوری کرائی اگرچہ مختصر صورتیں پڑھیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکٹر نے جواب دے دیتا، واقعہ لمبا ہے، جواب دے دیتا یہ بچ نہیں سکن گے۔ ادوں آپریشن وغیرہ دا جے حساب نہیں سی، طبیبہ نے دیکھیا کہ آنتاں ساریاں ہی کٹ گئیاں نے پیٹ دیاں، کہہ دیتا کہ یہ بچ نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے انہوں نے کی کیتا، خلافت دا فیصلہ کیتا، خلیفہ کون ہوئے گا؟ فرمایا خلیفہ او بندے 6 بندے جنہاں نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک دے نال جنت دی خوشخبری دیتی سی، انہاں 6 چوں ایک بناؤ، انہاں 6 چوں ایک بناؤ۔ اپنے بیٹے نو نہیں کیا، کسی رشتہ دار نو نہیں کیا، خاندان دے نو نہیں کیا، بلکہ اپنے بہنوئی نو باہر کر دیتا، حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ بھی شامل سن، انہوں نے باہر کر دیتا بھی اینوں نہیں بناونا، کیوں میرے خاندان دا ہے۔ اپنے بیٹے نو باہر کر دیتا، اینوں نہیں بناونا، مشورہ بے شک لے لیو۔ اور پھر بیٹے نو کہن لگے خلافت دا کہ بھئی اے 6 بندے، انہاں نو 6 بندیاں نو 3 دن ملن گے میری وفات تو بعد، 3 دن دے اندر اندر وہ بہترین شخص دا انتخاب کر لین اپنے چوں۔ واقعتاً صحابہ کرام نے 3 دن دے اندر اندر، فیصلہ تو پہلے دن ہی ہو گیا لیکن پھر بھی مشورہ وغیرہ لوکاں دے نال کرن دے حساب نال تیسرے دن اعلان ہویا، تے تیسرے دن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ اس کام تو بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نو بھیج دینے، عبداللہ بن عمر نو، عبداللہ جاؤ حضرت عائشہ دے کول جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے انہاں نو کہو کہ عمر تواڈے حجرے وچ ساتھیاں دے نال دفن ہون دی اجازت طلب کر رہا ہے۔ خاص طور تے کیا امیر المومنین نہ آکھی، اے نہ کہیں امیر المومنین عمر تواڈے کولوں اجازت طلب کردا ہے، نہیں میں ہن مسلماناں دا امیر نہیں رہا، میں تے مر رہا ہاں۔ انہاں نو میرا نام لے کے آکھی عمر بن خطاب تواڈے کولوں تواڈے حجرے دے اندر اپنے ساتھیاں دے نال دفن ہون دی اجازت طلب کردا ہے، اجازت دیو گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں سن، حضرت عمر دی وفات تے سارا جہان رویا، اور جس صحابی نو پتہ لگیا رویا، تے یاد رکھو مومن وہ شخص ہے جس دی وفات دے ہوتے ہر شخص روئے، کوئی رشتہ دار ہے وہ بھی روئے، کوئی تعلق دار ہے وہ بھی روئے، تے جے کچھ بھی نہیں پھر بھی روئے، سب رو رہے سن، چھوٹے کی بڑے کی۔ حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں سن۔ حضرت ابن عمر نے اجازت طلب کی تھی تے پیغام دیتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماؤن لگیاں یہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی، میں کہندی سا ایک میرا خامند تے ایک میرا باپ، ایک میرا خامند ہے تھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ، ایک میرا باپ ہے ابو بکر، تیسری میری قبر ہو جائے گی چلو، لیکن اج میں اپنی ذات دے ہوتے عمر نو ترجیح دینی ہاں، جاؤ انہاں نو کہہ دیو کہ میرے والوں اجازت ہے۔ حضرت عمر بے تابی دے نال بیٹھے، حالانکہ شدید بیمار سن، شدید بیمار زخمی، جدوں پتہ لگیا عبداللہ بن عمر آ رہا ہے فوراً سدھے ہو کے بہ گئے، ہمت والے بندے سن، سدھے ہو کے بہ گئے، کہنے لگے اپنے عبداللہ کی فیصلہ لے کے آئے ہیں؟ انہیں کہا جی جو تسی چاہندے سی وہ ہو گیا۔ تے پھر سنو، کہندے نے جدوں میں فوت ہو جاواں میری چارپائی لے کے جاؤ، ادوں بھی دروازے تو باہر کھڑے ہو جائے حضرت عائشہ دے دروازے تو، اور دوبارہ یہو پیغام دیو کہ عمر بن خطاب تواڈے حجرے وچ دفن ہون دی اجازت طلب کردا ہے، اجازت دیو۔ فرماؤندے نے جے حضرت عائشہ خوشی نال اجازت دین تے ٹھیک ہے، نہیں تے مینوں جنت البقیع دے اندر جا کے دفن کر دیو۔ اور پھر ایویں ہویا، جنازہ روک لیا گیا دروازے تے جا کے۔ ابن عمر نے پھر کیا، ام المومنین عمر بن خطاب اجازت طلب کردا ہے دفن ہون دی، انہوں نے اجازت دیتی تے پھر اتنے دفن ہوئے۔ کہنے لگے میری زندگی دی سب تو اہم خواہش اے سی، اہم مسئلہ اے سی کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر دے نال دفن ہو جاؤں۔ اے نیک لوگ
انہاں نے اپنی موتاں دے نال بھی سانو سبق دے دیتے، جاگدیاں تے دینے ہی سن نا، زندیاں تے دینے ہی سن۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں نیک موت نصیب کرے، مرنا ہر ایک نے ہے، موت تو ڈرن دی لوڑ نہیں، موت تو ڈرن دی لوڑ نہیں۔ اللہ دے نبی نہیں ڈرے، اللہ دے ولی نہیں ڈرے، ڈرے تو کون؟ گنہگار لوگ ڈرے۔ ڈرن دی لوڑ نہیں موت کولوں، اے آ جانی ہے، ڈرن دے نال بھی ہٹے گی نہیں، اس واسطے ڈرنا نہیں۔ اے نہیں کہنا مینوں موت نہ آوے، اے نہیں کہنا، بس اے کہے یا اللہ جدوں موت آئے چنگی موت آئے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی۔ آپ نے سانو دعا سکھائی، یا اللہ مینوں زندہ رکھی جدوں تک میرے واسطے زندہ رہنا بہتر ہے، لفظ یہ نے آپ نے سکھائے۔ وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، تو یا اللہ جدوں میرے واسطے مرنا بہتر ہوئے تو بڑی خوشی نال مار لیں۔ مومن او زندگی دا خواہش مند نہیں تے موت تو خوف زدہ نہیں، یہ مومن دی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جدوں بھی موت ہے نیک موت نصیب فرمائے، کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرمائے، نیکی اور تقوی والی کلمہ موت نصیب فرمائے، اپنے نیک اور فرما بردار بندیاں جیسی موت نصیب فرمائے، اور اللہ سانو ہر بری موت تو بچائے، کفر دی موت، نفاق دی موت، شرک دی موت، بدعت دی موت، اپنی ناراضگی دی موت، اللہ انہاں سب موتاں تو سانو بچائے، زندگی بھی بہترین عطا فرمائے تے موت بھی بہترین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔